اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ساتھیو، قرآن مجید کی اس چھوٹی صورت میں فصل لربک وانحر، اس میں جو حکم ہے کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں صلاۃ سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، یعنی عید کی نماز اس سے مراد ہے کر کے۔ عامةً لوگوں کا یہی سوال آ رہا ہے کہ اس وقت عید کی نماز کس طرح پڑھی جائے گی، عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، تو اس سے متعلق کچھ چیزوں کو ذکر کرنے کی کوشش کرتا۔ عید کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے اور ہر ایک کے لیے ہے، یعنی آدمی تنہا بھی اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے عید کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، ہر ایک کے لیے عید کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب ایک عید کی نماز کا وقت، تو عید کی نماز کا وقت صبح سورج نکلنے کے بعد سے لے کے زوال سے پہلے تک کا ہے۔ ابھی تقریباً 5 بجے کے قریب سن رائز ہے، تو 5:15 سے ٹائم ہوتا ہے پکڑ لو، تو وہاں سے لے کے 12:50 تک، یعنی زوال کے پہلے تک رفلی یہ ٹائم ہے، لیکن اپنے ٹائم ٹیبل میں ٹائم کو چیک کر لے پھر بھی۔ تو عید کی نماز کا یہ وقت ہے، اس میں آپ کبھی بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک عید کی نماز کس طرح پڑھی جائے گی، عید کی نماز کس طرح پڑھی جائے گی، تو عید کی نماز جب بھی پڑھی جائے گی اور جہاں بھی پڑھی جائے گی، عید کی نماز کے لیے مسجد یہ بھی ضروری نہیں ہے، اسی طرح عید کی نماز کے لیے جماعت یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ عید کی نماز تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح عید کی نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ جب عید کی نماز امام کے ساتھ ان کی فوت ہو جاتی، کبھی تاخیر ہو گئی وغیرہ، تو پھر اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور ان کے ساتھ امام کی طرح 2 رکعت یعنی زائد تکبیرات کے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں، تو ان کا یہ عمل ہے کہ اگر عید کی نماز فوت ہو جاتی، تاخیر وغیرہ سے مسجد میں پہنچتے، تو گھر آتے گھر والوں کو جمع کرتے اور پھر امام ہی کی طرح جیسے 2 رکعت اور زائد تکبیرات کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ تو جب کسی کی قضا ہو جائے تو پھر وہ اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس وقت کے جو حالات ہے جس میں ہم پڑھ نہیں سکتے، یعنی جماعت کے ساتھ مسجدوں میں نماز یعنی بڑی جماعت کے ساتھ وغیرہ نہیں ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے حالات میں بدرج اولا ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں گھر والوں کے ساتھ۔ اگر گھر میں 2-3 لوگ ہیں تو جماعت کر سکتے، عورتیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری یہ ہے، حضرت یونس رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں نے بیان کیا کہ حضرت انس اپنے گھر والوں اور خدام کو جمع کرتے، ان کے گھر والے وغیرہ سب کو جمع کرتے، اور حضرت عبداللہ ابن عتبہ انہیں 2 رکعت نماز پڑھاتے امام کی نماز کی طرح، یعنی جس طرح مسجد میں ہوتی ہے اسی طرح 2 رکعت ان کو نماز پڑھاتے زائد تکبیرات وغیرہ کے ساتھ۔ نماز کا طریقہ میں آگے چل کے بتلاؤں گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی عید کی نماز فوت ہو جائے تو اپنے گھر میں امام جیسی نماز پڑھے، یعنی جس طرح امام مسجد میں زائد تکبیرات کے ساتھ 2 رکعت پڑھاتے ہیں، اسی طرح حسن بصری کہتے ہیں کہ امام جیسی نماز پڑھے۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عید کی نماز امام کے ساتھ نہ پڑھ سکے، یعنی مسجد کی بڑی جماعت کے ساتھ جو شریک نہ ہو سکے، وہ امام کی طرح نماز پڑھے اور اس کی زائد تکبیرات امام ہی کی طرح کہے گا۔ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر عید کی نماز ہم بڑی جماعت کے ساتھ یعنی مسجد وغیرہ میں نہیں پڑھ رہے ہیں تو گھر پہ پڑھ لیں گے، اپنے گھر پہ پڑھیں گے، تو گھر پہ پڑھیں گے تو اس وقت بھی طریقہ وہی ہوگا جو عامةً ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب مسجد میں نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، تو عید کی نماز کا طریقہ وہی ہے کہ پہلے آدمی نیت کر لے گا کہ سنت نماز پڑھتا ہوں، عید کی 2 رکعت ادا کرتا ہوں اللہ کے واسطے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، ہاتھ باندھنے کے بعد وجہتو جو اس کو پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیرات کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے کانوں تک، پھر ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ ہاتھوں کو باندھنے کے بعد یہ درمیانی جو وقفہ ہے اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا کہ ولا حول ولا قوت آخر تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلی تکبیر کے بعد جو تکبیر تحریم ہے اس کے بعد وجہتو پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ہاتھ باندھیں گے اور
اس کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اس کو پڑھ لیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، باندھیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس کو پڑھ لیں گے۔ تو یہ جو کلمہ ہے اس کو ہر تکبیر کے درمیان میں کہنا ہے۔ اس طرح 7 تکبیرات ہوگی۔ 7ویں تکبیر کے بعد پھر سورہ فاتحہ ہوگی اور سورت ہوگی۔ اگر سبح اسم وغیرہ یاد ہے تو سبح اسم پڑھ لے، اور اگر بڑی سورت یاد نہیں ہے تو جو بھی چھوٹی سورت آپ کو یاد ہے، الم ترا ہو، لیلا فی قریشن ہو، یا کہ قل اللہ وغیرہ جو بھی چھوٹی سورت یاد ہے اس کو پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، اس کے بعد پھر جب اٹھیں گے تو اٹھنے کے بعد پھر 5 مرتبہ تکبیرات کہنی ہے۔ جب سجدے سے اٹھ کے کھڑے ہوگے تو پھر 5 مرتبہ تکبیرات کہنی ہے۔ ان تکبیرات کے درمیان بھی وہی ہوگا تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس کو پڑھنا ہے۔ یہ تکبیرات جب ہو جائے گی، تکبیرات کے بعد پھر واپس سورہ فاتحہ سورت وغیرہ کر کے نماز کو مکمل کر لیں گے۔ اب ایک یہ تکبیرات، بسا اوقات اس تکبیرات کے کہنے میں شک ہوتا ہے آدمی کو، بھائی 4 کہاں یا 5 کہاں۔ تو اگر درمیان میں شک ہو جائے نماز میں کہ بھائی تکبیرات 4 ہوئی یا 5 ہوئی، تو کم کو لیں گے، مثلا 4 کو لیں گے اور 5 6 اور 7 اس طرح مکمل کر دیں گے۔ یا کہ دوسری رکعت میں شک ہوا کہ 3 ہوئی یا 4 ہوئی تو 3 کو لیں گے اور آگے مکمل کر دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بھول سے تکبیرات کہنا بھول گیا، دوسری رکعت میں اٹھنے کے بعد قرات سیدھی شروع کر دیا، تو پھر تکبیرات کہنے کی طرف واپس نہیں جائے گے، بلکہ نماز کو آگے ہی جاری رکھ دیں گے اور اس کی نماز بھی ہو جائے گی، اس کو سجدے سے وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح تکبیرات کہنے میں اگر اس کو لگا کہ وہ میں نے تکبیر کچھ کم کہے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ تکبیرات آدمی کو خیال رکھنا چاہیے کہ مکمل 12 تکبیرات ہو، لیکن اگر اس میں کبھی کم ہو بھی گیا، جیسے نماز کے بعد آدمی کو شک وغیرہ ہو جائے، تو اس سے بھی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز انشاءاللہ اس کی ہو جائے گی۔ تو یہ نماز جسے زائد تکبیرات کے ساتھ جس طرح پڑھ رہے اس طرح آدمی نماز پڑھ لے گا۔ اب دوسری چیز کہ نماز کے بعد خطبہ، نماز کے بعد خطبہ، تو نماز کے بعد خطبہ یہ بھی سنت ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، 3 4 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان میں کوئی خطبہ دینے والا ہے، کوئی ہے جو خطبہ دے سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جو بھی چھوٹا خطبہ ہے، یعنی آج کل فون پہ وغیرہ چھوٹے چھوٹے خطبے مل رہے ہیں، تو کوئی چھوٹا خطبہ ہے تو دے دے۔ اور اگر خطبہ دینے والا کوئی نہیں ہے پھر بھی آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا 3 4 لوگ ہیں تو نماز پڑھ لیں، تو نماز پڑھ لیں گے تو ان کی نماز عید کی ہو جائے گی، بغیر خطبے کے بھی عید کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی گھر پہ صرف تنہا آدمی ہے، کوئی اور گھر پہ نہیں ہے، تو اگر تنہا ہے تب بھی وہ نماز پڑھ لے گا عید کی، جس طرح عید کی نماز زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اور پھر تنہا آدمی وغیرہ ہے تو اس کے لیے تو خطبہ وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں عید کی نماز سے متعلق تھی۔ پھر سے ایک دفعہ میں بتلاتا کہ عید کی نماز جو ہے یہ 2 رکعات پڑھی جائے گی، یعنی صبح سورج نکلنے کے بعد جب سورج ایک نیزے کے بقدر بلند ہوتا ہے وہاں سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال سے پہلے تک اس کا وقت ہے، تو 2 رکعات زائد تکبیر